حالانکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اس کی شروعات پیدائش سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی دھڑکن چلتے رہتی ہے، ایسی دھڑکن جس کو ایک دن رکنا ہوگا، سانسیں ہیں جو چلتے ہیں، ایک دن ان سانسوں کو تھمنا ہوگا، اور ایک دن یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہی آنکھیں ہیں جو پھترا جائیں گے، اور موت کا خوفناک اور بھیانک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس منظر کو ہم بارہا مرتبہ بھولتے ہیں، بلکہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے، اور اس کی بڑی وجہ دنیا یا دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ یا ایھا الناس ان وعدکم اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے، موت کو ایک دن آنی ہے، قیامت ایک دن برپا ہوگی، حساب و کتاب سب لیا جائے گا۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، کہ تمہیں دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، دنیا کی رنگینیاں تمہیں اپنی جانب نہ کھینچ لے، دنیا کی جو عیاشیاں ہے اس میں تم گر نہ جائے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور یہ سب چیزیں تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ رکھ دے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جعل الدنیا دار بقاء والآخرة دار جزاء، نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرورنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، درود و سلام ہو نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، اس جمعہ میں آپ کے سامنے موت ایک یقینی حقیقت اس بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ڈیجیٹل زندگی، سوشل میڈیا کے اس دور میں جہاں میں اور آپ ایسے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں گویا کہ ہمیں قیامت، موت یا اس کے بعد کی زندگی کے بارے میں کوئی خبر نہیں، کوئی جانکاری نہیں، یا جانتے بوجھتے اس کو ٹالتے رہتے ہیں۔ حالانکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے کہ انسان اس کی شروعات پیدائش سے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی دھڑکن چلتے رہتی ہے، ایسی دھڑکن جس کو ایک دن رکنا ہوگا، سانسیں ہیں جو چلتے ہیں، ایک دن ان سانسوں کو تھمنا ہوگا، اور ایک دن یہ آنکھیں جس سے ہم دیکھتے ہیں، یہی آنکھیں ہیں جو پھترا جائیں گے، اور موت کا خوفناک اور بھیانک منظر ہمارے سامنے آتا ہے۔ لیکن اس منظر کو ہم بارہا مرتبہ بھولتے ہیں، بلکہ ہم یاد ہی نہیں رکھتے، اور اس کی بڑی وجہ دنیا یا دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار ہونا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر آیت نمبر 5 میں فرمایا کہ
या अय्युहन्नास इन्ना वअदकुमुल्लाहु हक़ फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर। ऐ लोगों, बेशक अल्लाह ताला का वादा बरहक है, मौत को एक दिन आनी है, कयामत एक दिन बर्पा होगी, हिसाब व किताब सब लिया जाएगा। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातुद दुनिया, कि तुम्हें दुनियावी जिंदगी धोखे में ना डाल दे, दुनिया की रंगीनियां तुम्हें अपनी जानिब ना खींच ले, दुनिया की जो अय्याशियां है उसमें तुम घिर ना जाए। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गरूर, और ये सब चीजें तुम्हें अल्लाह से धोखे में ना रख दे। इसीलिए सूरह आल इमरान आयत नंबर 180 पर 5 वाज़ेह अल्फाज में अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। के मौत और उसको जायके से तशबीह दी गई है कि इंसान जिस कदर जायके चखता है कि हजारों जायके चखने की सलाहियत अल्लाह ने जुबान से दी है, उसी तरह उन जायकों को जैसा चखता है। इब्ने कसीर रहिमहुल्लाह, इमाम कुर्तुबी रहिमहुल्लाह, तफसीर इब्ने तबरी रहिमहुल्लाह ने इस आयत पर मुख्तसर नहीं बल्कि तवीलन तशरीह की है। कभी जाकर पढ़िए, इस आयत का मुताला कीजिए, तभी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तरतीब से अल्लाह ने हर चीज का जिक्र किया। वैसे तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सूरह अंबिया में भी है, सूरह रोम में भी है, और सबका खुलासा सुम्मा इलैना युरजऊन, कि तुम्हें एक दिन मौत का मजा चखना है। जिस तरह के तुम आसाइशों में रहते हैं, ये सबसे बड़ी चीज है, इसको चखना ही होगा। वन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, तरतीब अल्लाह ताला इस आयत में बयान करता है कि क्या होगा, मौत के चखने के बाद तुम्हें तुम्हारा पूरा पूरा अजर दिया जाएगा। हाँ, ये दुनिया है, कभी जैसा मेहनत होती है, जैसी जाफशानी के साथ इंसान मेहनत मजदूरी करता है, उसका सिला उसको नहीं मिलता, लेकिन आखिरत है तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामह, बाबे तफ़ईल का सिगा है, पूरा पूरा बदला दिया जाएगा तुम्हारे अजरों का। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, ज़हज़हा का मतलब भी देखे, बलागत का नुक्ता है कि धीरे धीरे वो जहन्नम से दूर होता है, अपने आमाल के जरिए, अपने किरदार के जरिए, अपनी इबादतों के जरिए, अपने अच्छाइयों के जरिए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, कि धीरे धीरे वो जहन्नम से दूर होता है। वो उदखिलल जन्नह, और जन्नत में वो दाखिल होता है। फ़क़द फ़ाज़, तो समझो कि वो कामयाब हो गया। तो ये नतीजा अल्लाह ताला ने पहले मौत, मौत के बाद आखिरत, आखिरत के बाद जज़ा सज़ा, ये अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया। उसके बाद फरमाया वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, वाज़े अल्फाज में कि दुनियावी जिंदगी क्या है, ये धोखे का सामान है। कुरान ने दुनिया को धोखे से ताबीर किया है। तो यही चीज देखनी है कि अल्लाह ने मौत, जज़ा, सजा सब कुछ कहकर आखिर में इंसान की आंखें खोलने के लिए कहा है कि ये दुनिया क्या है, ये धोखे का सामान है, इसकी रंगीनियां तुम्हें अपनी जानिब खींचेगी, लेकिन क्या होगा अगर उसमें चले गए तो फिर कभी कभी वन वे रास्ता ही मिलता है। कि हम समझते हैं कि मौत ये अभी आने के लिए जमाना है। कोविड लॉकडाउन के बाद दुनिया को ये सीखना पड़ा कि मौत के लिए 70-80 साल नहीं, 15 साल, 20 साल, 25 साल उसके अंदर भी आ सकती है। और आसपास के वाकयात गवाह है कि सोशल मीडिया देखिए या आसपास के वाकयात को देखिए, कोई गिर कर मरा, कोई हादिसात में मरा, कोई बीमारी में मरा, कोई इधर उधर जाते हुए मरा, कैसे कैसे वफातें हो रही है, लेकिन हमारे दिलों पर रोंगटे खड़े नहीं हो रहे। वजह क्या है? मौत जिसको हम याद करना है, याद रखना है, इस बारे में गफलत बरतते हैं। और ये मौत एक ऐसी चीज है, पर्दा कोई नहीं है इससे, और ये जब आना है आकर ही रहेगी। गरीब हो, अमीर हो, तख्त पर हो, सल्तनत पर हो, कुर्सी पर हो, ओहदे पर हो, किसी का लिहाज नहीं रखती, कोई मकाम को नहीं देखती। फरमाता है अल्लाह ताला सूरह निसा आयत नंबर 70 पर 8, ऐनमा तकुलू युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, कि मौत क्या है, ये आकर ही रहेगी अगरचे के तुम आला तख्त में बैठे हुए हो, ओहदों में हो, कुर्सियों में हो, और कैसे भी हो, आना है उस वक्त आकर रहेगी। और जब आती है तो उस वक्त थोड़ा भी ढील नहीं दिया जाएगा, थोड़ी भी मोहलत नहीं होगी। और जब आना है, जिस वक्त आना है उसी वक्त आएगी। सूरह यूनुस आयत नंबर 40 पर 9, इज़ा जा अजलुहुम फला यस्तखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कि जब मौत का
کا وقت آتا ہے، وہ گھڑی آتی ہے تو ایک منٹ کے لیے بھی جلدی، ایک منٹ کے لیے بھی تاخیر، ایک سیکنڈ کے لیے بھی تاخیر یا جلدی نہیں ہوتی. جب آنا ہے اسی وقت آ کر رہے گی. اور اس حالت میں مجرموں کا کیا کہنا ہوگا، گنہگاروں کا کیا ہوگا جو عبادتوں سے دور ہے، رحمتوں اور برکتوں سے دور ہے. تو وہ کہیں گے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ. سورہ روم آیت نمبر 50 پر 5 کہ جیسے ہی کسی گنہگار پر، بدکار پر، جس کی زندگی گناہوں میں ہے، موت آتی ہے تو وہ قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم دنیا میں تھوڑی مہلت کے لیے بھی زندگی نہیں گزارے، ایک گھنٹہ ہی گویا کہ ہم دنیا میں جیے ہیں. تو اس کا جواب خود قرآن کہتا ہے سورہ مومنون آیت نمبر 9 پر 9 اور 100 حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمت ہوا قائلها فاذا جاء اجلهم کہ جیسے ہی یہ چیز ہوگی اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے جو بدکار ہے، جو گنہگار ہے، یا جو عبادتوں سے یا اچھائیوں سے یا مومنانہ زندگی جو نہیں گزارتے، وہ کہتے ہیں حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کے پاس جب موت آتی ہے گناہوں میں، نافرمانیوں میں، وہ کہتے ہیں رب ارجعون، اے میرے پروردگار تو مجھے واپس کر دے، تو مجھے دنیا میں ایک اور مرتبہ بھیج دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا کہ جب گناہ یا جو چیزیں جو فحاشی یا جس طرح کی چیزوں میں میں زندگی گزارتا رہا ان کو چھوڑ کر میں دوسرے نیک اعمال کر لوں. تو جواب آئے گا کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمت ہوا قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون کہ ہرگز نہیں، یہ قول ہے جو تم پر صادر ہو گیا ہے اور تمہارے پیچھے برزخ ہے، اور جس دن تک دنیا کو دوبارہ اٹھانا ہے، قیامت برپا ہونا ہے، اس دن تک تم اسی میں رہو گے. یہ مجرمین کے لیے یا گنہگاروں کے لیے قرآن کا واضح پیغام ہے. اب اپنی زندگیوں کا معائنہ کیجئے کہ سب سے زیادہ جس چیز سے ہمیں ڈرایا گیا کہ قرآن میں کیا مضامین ہیں، زیادہ سے زیادہ 3 مضامین، پورے مضامین کا مجموعہ، توحید، رسالت، آخرت. کہ توحید قبول کرو، دل کو صاف رکھو، کیونکہ یہ عقیدہ ہی ہے جس میں ہم کمپرومائز نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز میں ہمارے لیے کمپرومائز ہو سکتا لیکن عقیدے میں ہمارے لیے کوئی کمپرومائز نہیں. کہ ہو حلقہ یارا تو برے شم کی طرح نم، رزم و حق و باطل ہے تو فولاد ہے مومن. کہ جب بات عقیدے کی آئے تو اس میں کمپرومائز نہیں. اس کے بعد رسالت ہے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت جو کہا ہے کہ سنت کے تابع ہو کر ہمارے اعمال ہونا ہے. اور تیسری چیز آخرت. سب سے زیادہ یہی مضامین قرآن میں دہرائے گئے، لیکن ہم نے اس قدر دنیا یا دنیا کی رنگینیاں، خصوصاً یہ سوشل میڈیا میں ہم اتنے گھرے ہوئے ہیں یا اپنی زندگی میں اور مال اسباب وغیرہ میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ موت گویا کہ ہمارے لیے ایک چونٹی یا جو کے مانند ہے. کہ آج سے 30-40 سال پہلے اگر کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی مر جاتا اپنوں میں، رشتہ داروں میں، اڑوس پڑوس میں، تو اس کا اثر مہینوں تک رہتا. آج سے 10 سال پہلے بھی یہی کیفیت تھی ہماری کہ بچپن میں اگر کوئی گر کر مر گیا، کوئی جوانی میں چلا گیا، کسی کا حادثہ ہو گیا، کوئی ندی میں ڈوب گیا، تو 6 مہینے تک اسی حادثے کی یاد ہمارے ذہنوں میں رہتی. لیکن آج کیا ہے کہ حادثہ ہوا، پڑے، دیکھے، بس رات کو ہی بھلا کر سو گئے، پھر صبح اپنے کام پر، اپنی ذمہ داریوں میں، اپنی مصروفیتوں میں ایسے کھو گئے گویا کہ آخرت ہی نہیں ہے یا موت آنے ہی والی نہیں ہے. اور انسان یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے؟ 2 چیزیں جو بھی انسان کرتا ہے، 2 چیزوں کے لیے. خود قرآن کہتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 20 پر 8 کہ وَاعْلَمُوا انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تم جان لو تمہارے لیے تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے. اسی طرح سورہ تغابن اس میں بھی اللہ تعالیٰ آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ کہ تمہارے لیے تمہارا مال، تمہارے اسباب، تمہارا عہدہ اور تمہارے جائیداد کے ساتھ تمہارے آل اولاد یہ فتنہ ہے. قرآن نے اس کو فتنے میں تعبیر کیا کہ انسان جو کچھ بھی دنیا میں محنت کرتا ہے، روزی روٹی کماتا ہے، کہ ادھر ادھر کے دھکے کھاتا ہے، جان پوری جوانی، پوری عمر سب کچھ جھونک دیتا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ یا تو عہدہ اور مال کے لیے ہے، یعنی تو اولاد کے لیے ہے. خدا را یاد رکھیے کہ جیسے ہی مرنا ہے، مرنے کے بعد اولاد چاہے گی کہ وراثت میں مجھے کتنا ملے گا، کہ وارثین یہ چاہیں گے کہ مجھے کتنا ہے، اسے کتنا ہے، اس کا حصہ کتنا ہے، اس کا کتنا ہے، یہی دیکھیں گے. اور دنیا والے آ کر کیا پوچھیں گے؟
اگر وہ سنجیدہ لوگ ہیں تو بولیں گے کہ مرحوم کو کب دفن کرتے ہیں، ورنہ عام لوگ عام زبانوں میں پوچھیں گے کہ مردے کو کب اٹھاتے ہیں۔ کہ لباس ہم سب جانتے ہیں کہ وہی کفن مالدار ہو امیر ہو کیسے بھی ہو وہی کفن کا لباس پہننا پڑے گا، اور یہ دنیا کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، حالانکہ آخرت کا وہی لباس ہے، وہی 4 فٹ کا گھڑا ہے، لیکن محنت کیسی کرتے ہیں؟ جوانی گئی، ادھیڑ عمر گیا، پوری ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے، پھر بھی پوچھا جائے کیسی ہے زندگی آپ کی؟ ابھی تھوڑا سیٹ کرنا باقی ہے، ابھی گھر کی تعمیر ہو رہی ہے، ابھی بچوں کو سیٹ کرنا ہے، ابھی نواسوں کی صورت کو دیکھنا ہے، ابھی پوتروں کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سیٹ کر دیے تو اس کے بعد میں آ جاتا ہوں، اس کے بعد میں پابندی کر لیتا ہوں، اس کے بعد عبادتوں کا اہتمام ہوتا ہوں۔ پیر خبروں میں ہے لیکن دنیا کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سیٹ کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب خبر میں رکھا جاتا ہے، لکڑیاں برابر کی جاتی ہے، جب لوگ پوچھتے ہیں کیا سیٹ کر دیے کا؟ ہاں برابر ہو گیا، مردے کو سیٹ کر دیے، وہی اس کی زندگی سیٹ ہوتی ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثهما، کہ اگر ابن آدم کے لیے مال کی 2 وادیاں ہو، وادی کا مطلب ہے 2 شہروں کے ایک شہر پورا اس میں آ جاتا ہے، اتنا مال بھی ہو، سونا ہو، سب کچھ ہو، لابتغى ثالثا، تو تیسرے کے مطالبہ کرے گا، تیسرے کی خواہش کرے گا، اور کیا کر سکتے ہیں؟ لا يملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ترمذی کی روایت ہے کہ جو چیز انسان کے پیٹ کو بھرنے والی ہے وہ ہے خبر کی مٹی، کہ وہی جا کر اسے سیٹ ہونا پڑتا ہے، کہ وہی لباس اسے پہننا پڑتا ہے، وہی 4 فٹ کے گھڑے میں اس کو رہنا پڑتا ہے۔ آئیں گے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، سب آتے ہیں کہ مال اسباب رشتہ دار سب آئیں گے، لیکن باقی کیا رہتی ہے؟ جو ہمارے نیک اعمال ہے۔ اور موت کا منظر کیسا ہوگا؟ قرآن میں حدیث میں اس کے واضح الفاظ آئے ہیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت، رواہ الترمذی، کہ تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو، ترمذی کی روایت ہے۔ اور اسی طرح عقل مند وہ ہے جو کل کے لیے سوچتا ہے، یہ بھی ترمذی اور ابن ماجہ 4260 روایت نمبر، کہ الکیس من دانا نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو محنت کرتا ہے کس کے لیے؟ موت کے بعد کی زندگی کے لیے، اور جاہل ہے، بد کردار ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یتبع نفسہ ہوا، کہ وہ اپنے خواہشات کا پجاری ہوتا ہے، پھر اللہ سے خواہشیں امیدیں جوڑتا رہتا ہے۔ لیکن اگر نیک ہے، پاکیزہ ہے، بااخلاق ہے، عبادتوں کا پابند ہے، تو اس کے بارے میں موت کیسے آئے گی؟ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ، سورہ نحل آیت نمبر 30 پر 2 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ تتوفاہم الملائکۃ طیبین، کہ فرشتے ان کی روح قبض کریں گے نیک حالت میں، اچھی حالت میں، یقولون، ان سے کہا جائے گا سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہو، ادخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن وہی بد کردار ہے، گنہگار ہے، اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، اخلاق اور کردار کی وجہ سے اس کے اوپر کلنگ لگے ہوئے، تو قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، کہ جب وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کہ جب ظالمین دیکھیں گے، سورہ انعام آیت نمبر 9/3 میں ہے کہ جب ظالمین دیکھیں گے موت کے تکالیف کو، موت کی شدتوں کو، کہ کس طریقے سے موت کو نکالا جاتا ہے، الملائکۃ باسطو ایدیہم، کہ فرشتے ہاتھ پھیلا کر کھڑیں گے، اخرجوا انفسکم، نکالو اپنے آپ کو، نکالو اپنی روح کو، الیوم تجزون عذاب الہون بما کنتم، کہ کتنی دردناک آیت ہے۔ اگر نیک ہیں، متقی ہیں، تو مسلم کی روایت ہے کہ آئیں گے فرشتے، کہیں گے کہ اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کہ من الجسد الطیب، کہ تم نکالو اپنے پاکیزہ روح کو پاکیزہ بدن سے۔ اگر وہی بد کردار ہے تو کہیں گے اخرجو ایتھا النفس الخبیثہ، کہ تم نکالو اپنی خبیث روح کو خبیث جسم میں۔ پھر وہ کیا کریں گے؟ ان کے پاس ایک آلہ ہوگا، اس آلے سے وہ کھینچیں گے، اس آلے سے وہ کھینچیں گے، کھینچ کر نکالیں گے۔ تصور کیجئے کہ جس جسم پر معمولی سوئی چبھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے، وہاں لوہے کے آلے کے ذریعے اس کو کھینچا جائے گا، نکالا جائے گا،
اب کہا جائے گا اور فرشتے بھی کیسے رہیں گے؟ اگر نیک ہے تو ویسے ہی اچھے حالت میں فرشتے آئیں گے، باعزت طریقے سے انہیں اٹھائیں گے، باعزت طریقے سے سوالات ہوں گے۔ وہی اگر گنہگار ہے، بد کردار ہے، تو فرشتوں کی صورت بھی ہیبت ناک ہوگی، ان کے تذکرے آتے کہ کیسے ذرات ان کے پاس ہوں گے، کن حالتوں میں وہ موت کو کھینچیں گے، موت کو نکالیں گے کہ انسان کے دل کی کیفیت بدل جائے گی، وہی سے وہ پھترا جائے گا، آنکھیں چکرا جائے گی، اور دل کی حالت کیسی ہوگی اس دن سے پہلے اس دن کے لیے تیاری کر لے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ خبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگے، اتنا روئے کہ خبر بھیگ گئی۔ تصور کیجئے کہ جس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہیں ان کے بارے میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کے پوچھنے پر لِمِثْلِ هَذَا فَعِدُّوا، کہ اس دن کے لیے تم کو تیار رہنا پڑے گا، یہ دن کسی کے لیے نہیں ہے کہ نیک ہے تو اس کے لیے اعلیٰ مراتب ہے، اگر گنہگار ہے تو وہی سے اس کے لیے عذابات، سزائیں، تکالیف یہ سب شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے موت یہی ہمارے لیے آگے اور پیچھے کے لیے ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد سورہ ملک الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ میں آزماؤں تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ کہ آج ہم دیکھیے کہ کتنے واقعات سنتے ہیں کہ آج اڑوس پڑوس کے ماحول میں میرے حالت یہ ہے کہ میں جب سنتا ہوں 15 سال کا ایک بچہ مرا، 17 سال کا مرا، 20 سال کا مرا، آس پاس کے ایک ہفتے کے اندر کے، لیکن آپ لوگوں کے حالات بھی ویسے ہی رہیں گے۔ آس پاس میں کتنے موت کے تذکرے سنے، اور کووڈ نے تو ہمیں یہ بتایا کہ موت کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، کہ پہلے 70-80، اب ویسا دور نہیں ہے 70-80 کا کہ اب کبھی بھی آ سکتی ہے، کس حالت میں آئے گی اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنا ہے۔ اسی لیے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ جب آتی ہے ثم الینا ترجعون، تو پھر تم کو لوٹ کر جانا ہے۔ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، یہ خبر کے عذاب کے لیے آیت دلیل ہے کہ خود بخود ایسا نہیں کہ آخرت میں، بلکہ قبر سے ہی عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کہ موت کا فرشتہ جب آتا ہے تو اس حالت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرے اعمال کتنے پانی میں ہیں، کہ میرے اچھائیاں کتنی ہیں، میری برائیاں کتنی ہیں۔ انسان محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اپنا سب کچھ لگاتا ہے، لیکن اگر وہ سب کچھ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اپنے اعمال کو وہ ذخیرہ آخرت نہ کرے، نیکیوں کو وہاں کے لیے اٹھا کر نہ رکھے، تو سمجھو کہ اس کی دنیا بھی گئی، اس کی آخرت بھی گئی۔ اسی لیے ہے تو یوسف علیہ السلام کی دعا وفات کے اس میں پوری نبوت ملی، بادشاہت ملی، مصر کی بادشاہت ملی، سارے لوگوں کی مدد ہوئی، وہ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اتنی بڑی بادشاہت، اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ انبیاء میں سب سے بہترین حسب و نسب یہ کس کا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کا ہے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ السلام، کہ جب آتی ہے سب چیزیں ہونے کے بعد جب دعا کرتے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ ہماری دعائیں کیسے ہیں آج کل؟ تصور کیجئے، مال کے لیے ہے، اسباب کے لیے ہے، جاب کے لیے ہے، جائیداد کے لیے ہے، لیکن موت کی بات کی زندگی، آخرت کی زندگی، وہاں سوالات کا سکون، اس کے بارے میں کبھی مانگتے ہیں؟ کبھی اس طرح کے الفاظ ہمارے ادا ہوتے ہیں؟ خود یہ دنیا ہے، یہ دنیا کسی کو برابر نہیں چھوڑی کہ ہم دنیا کے لیے اتنا سب کچھ کرتے ہیں، آل اولاد کے لیے کرتے ہیں، عزت کے لیے کرتے ہیں، اپنا سٹیٹس کے لیے کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، یاد رکھو، اچھوں کے ساتھ بھی اچھا نہیں کری۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو ہی دیکھ لیجئے کہ کیا کام کیا، کتنے خدمات ہیں، کتنے کارنامے، اپنا سب کچھ، اپنی زندگی انہوں نے حدیث رسول کے لیے وقف کر دی، تب چل کر انہوں نے وہ مایا ناز تصنیف دی۔ لیکن دنیا نے کیا کیا کہ پہلے تو حاکم وقت کا حکم ہوا کہ تم میرے بچوں کو تم اپنی جگہ تعلیم دو، خاص وقت کے لیے خاص کرو اپنے بچوں کی، تو انہوں نے کہا میرا علم عام ہے، میں اس علم کو خاص نہیں کر سکتا، تو اس پر حاکم غصہ ہوا، جانے دو۔ پھر کہا کہ تم میرے محل کو آ جاؤ ایک وقت کے لیے، تو کہا کہ میری طرف لوگ آتے، میں کسی کے چوکٹ پر نہیں جاتا ہوں۔ ناراض ہو کر وہاں سے نکال دیا، وہاں سے دوسرے شہر کو بھی حاکم کو ان کو نکالنا پڑا، پھر اپنی بستی گئے
ہے بخارا، وہاں کے حاکم نے بھی ان کو شہر سے بے دخل کر دیا. عید کی رات ہے اور اتنا بڑا محدث کہ جس کے کتاب کے بارے میں اصح الکتاب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری آتا ہے، اس شخص کو تنہا اپنے جو بھی کاغذات ہے یا اپنی جو بھی سواری ہے اس کے ساتھ عید کی رات کو بھی، کیسا مرحلہ ہے دنیا کا سکوت، یہ دیکھیے سلوک کیسا ہے. عید کی رات کو ان کی وفات ہوتی ہے، وہ بھی کہہ کر مرتے ہیں اے اللہ مجھے زمین اپنے مساحتوں کے باوجود تنگ ہو گئی ہے تو اپنے پاس بلا لے. یہ دنیا ہے، یہ کسی کے ساتھ بھلا نہیں کرتی، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے. ہاں اولاد ہے، عزت ہے، رتبہ ہے، سب اپنی جگہ، لیکن آخرت کے بارے میں فکر کرنا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ موت کے بارے میں سوچتے تو ان کے الفاظ ہیں کہ اگر دور دراز علاقے میں کسی خچر کو بھی کوئی گر جائے، وفات ہو جائے، تو کل بروز قیامت عمر سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ لو وسرت بغتتن، کہ اگر کوئی خچر گر جائے فی الفراتی یا دریائے عراق میں دجلے میں تو اس کے بارے میں مجھے خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کل آخرت میں مجھ سے سوال نہ کر بیٹھے. اسی لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا جملہ ہے کہ یا دنیا غری غیری قد طلقت کی سلاسن، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دے، جا کسی اور کے ساتھ یہ کام کر، یہ پٹی پڑا. کیونکہ میں نے تجھے 3 طلاق دے دیا ہے. لیکن میرے اور آپ کے اعمال تو اس طرح کے نہیں ہیں کہ کس طرح کے ہو جو آخرت کے لیے ہو. صحابہ کرام کی زندگی دیکھیے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا معائنہ کیجئے کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انی استغفر اللہ فی یوم 100 مرتن، کہ میں خود دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں. اور مجھے اور آپ کو استغفار کی کوئی پڑی ہی نہیں کہ دن میں کبھی استغفار کرے یا ہفتے میں یا مہینے میں. رات ہماری ایسی ہو محاسبہ نفس کے ساتھ ہو. یا ایتھا النفس المطمئنہ، کیوں قلب سلیم یہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے. اور اس سے پہلے کی آیت بھی نوٹ کر لیجئے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کہ وہ ایسا دن ہے جس میں آپ کے نہ مال کام آئے گا، نہ جائیداد کام آئیں گے، نہ اسباب کام آئیں گے، مگر وہ شخص جو قلب سلیم کے ساتھ آئے، جس میں اللہ کا خوف ہو، عبادت کے خشوع و خضوع شوق کے ساتھ اس نے عبادتوں میں آگے بڑھا ہو، تو اس کے لیے وہاں وہ دن بہتر ہوگا. ورنہ خود بخود ہمارے اعمال کیسے ہم جانتے. تو کوشش کیجئے ہر رات سونے سے پہلے، خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 24ویں پارے میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ سونے سے پہلے اپنا محاسبہ ہونا ہے. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ آتے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا وتزینوا للعرض الاکبر کذا الاکبر، کہ بیہقی کی روایت ہے کہ اپنے نفس کا حساب کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اور اپنے نفس کے لیے برابر پاپتے رہو، جانچتے رہو کہ ہر رات کی عمل ہونا چاہیے. کیا میں نے کسی کو تکلیف دی ہے؟ کیا میرے اعمال برابر ہیں؟ کیا میری عبادتیں برابر ہیں؟ کیا میں نے نیکیوں میں کتنا آگے بڑھا ہوں؟ کہاں مجھ سے کمی ہوئی ہے؟ کہاں مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں؟ کسی کا حق تو میں نہیں مارا. اگر سوچو کہ اسی رات میری وفات ہو جائے تو میری حالت کیا ہوگی، میری کیفیت کیا ہوگی، کہ کتنے لوگوں کا قرض سر میں پڑا ہے، کتنی چیزوں میں پیچھے ہوں. تو خود سوچ کر ہر رات بندے مومن کا یہ عمل ہونا چاہیے کہ وہ رات بستر پر رہے تو جیسا کہ آج ہماری راتیں گزرتی ہے، افسوس خون کے آنسو رونے پڑتے ہیں. 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک ہم سوشل میڈیا میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور کسی کو یہ پرواہ بھی نہیں کہ کل میری کیا حالت ہوگی. اور فجر کو بار بار یہ اذانیں ہوتی ہیں، بار بار مساجد کی طرف بلایا جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے وہ مقصد تو معلوم ہی نہیں. خود قرآن میں ہے، سورہ آل عمران میں ہے، کئی مرتبہ ہمیں آئے سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تمہارا مقصد وجود ہی لوگوں کے لیے ہے، کہ تمہیں دنیا میں بھیجا ہی لوگوں کے لیے. کیا ہے؟ ہم کیا کرتے؟ پہلے اپنا دیکھتے، اپنی پراپرٹی کی فکر کرتے، اپنے بینک بیلنس کا دیکھتے، اپنے اولاد کی فکر کرتے. دنیا یا توحید یہ جو چیزیں ہیں اور جو عظیم ذمہ داری نبھانی ہے اس کے بارے میں کوئی فکر ہی نہیں. سمجھو کہ ایسی حالات میں موت آ جائے تو کل قیامت میں ہمیں کیا جواب دیں گے کہ وہاں غیر
دیر کھڑے ہوئے رہیں گے. اگر خدا نہ خواستہ وہ بول دے کہ ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں پہنچی تو ہماری حالت کیا ہوگی, ہماری کیفیت کیا ہوگی. کم از کم اتنا تو ہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ اذا ہوتی ہے, دن میں 5 مرتبہ اذا ہوتی ہے. کیا ہم میں سے کوئی ایک 20 غیر مسلموں کو یا 30 غیر مسلم کو, چلو آس پاس کے پڑوسیوں کو اذا کا پیغام بتایا ہے کہ اذا ہے, یہ اذا میں یہ پیغام ہے, کیا تم جانتے ہو دن میں 5 مرتبہ ہوتی ہے؟ سنتے ہی نہیں, چلتے رہتے, اپنے کاموں میں رہتے. وہی چیز ہے, آخرت کی فکر نہیں ہے, موت کا خوف نہیں ہے. کیوں؟ بہت ساری چیزیں سوشل میڈیا میں اتنا دیکھا گناہوں کو, گویا کہ وہ ڈر خوف ہی نکال دیا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ حدید آیت نمبر 16 میں کہتا ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلهم. کیا مومنوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے, ابھی وہ لمحہ نہیں آیا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے, اچھائیوں سے, نیکیوں سے ان کے دل نرم پڑ جائے. ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق, اور جو کچھ کے حق واضح ہوا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبلهم, اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو کتاب تو انہیں دی گئی لیکن انہوں نے کیا فانساہم, انہوں نے اس کو بھلا دیا. اللہ تعالیٰ نے بھی کیا کیا, ان کو بھلا دیا ہے. آج ہماری کیفیات اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے اذان کیا ہے, پیغام عام کیا ہے, کیا توحید کا پیغام عام کیا ہے, کیا موت کیا ہے اس کے بارے میں کبھی بتایا ہے. اچھے انداز سے ہم اڑوس پڑوس میں یہ کام کر سکتے ہیں. یہ دیکھیے یہ اذان ہے, یہ اذان کا ترجمہ ہے. لیکن افسوس کہ کتنے لوگوں کو اذان کا ترجمہ نہیں آتا, حالانکہ توحید کی صدائیں ہیں یہ کہ جو ریکارڈ ہے دن میں 24 گھنٹے دنیا کے کسی نہ کسی چپے میں یہ اذان کی آوازیں بلند ہوتی نظر آتی ہے. لیکن افسوس کہ اس کا پیغام تک ہم نے دوسروں کے سامنے عام نہیں کیا ہے. کوشش کیجئے موت سے پہلے موت کی تیاری ہو, اور ہمارے کچھ اعمال ایسے ہو جو فقط آخرت کے لیے ہو اور جس میں دنیا کا کوئی حصہ نہ ہو. ساتھ میں خصوصی بات کہ آنے والے ایام میں ایک مومن کے ہونے کے ناطے ہمارے لیے آزمائش ہے کہ ہم سوشل سٹیٹس رکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہیپی کرسمس ہے یا ہیپی نیو ایئر ہے, یا اس طرح کے نازیبا الفاظ رکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ کرسمس جو کہا جاتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے. اگر کوئی اس طرح کا سٹیٹس رکھتا ہے, اگر کوئی ان خوشیوں میں شامل ہوتا ہے, اگر کوئی ان چیزوں میں شریک ہوتا ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ اس عقیدے کی پرچار کر رہا ہے, اس عقیدے کو قبول کر رہا ہے, اس عقیدے کو مان رہا ہے. اسی لیے کوشش کیجئے کہ آس پاس میں بھی اپنے دوستوں احباب کو بھی اس عقیدے کے بارے میں کہیے کہ جو ان کا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے, نعوذ باللہ اس عقیدے کو تسلیم کرنا ہے. اگر ہم ہیپی کرسمس کہتے ہیں یا اگر ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اسی لیے نہ سٹیٹس رکھے اور رکھنے والے کو بھی اچھے انداز میں سمجھائے. یہ کفر, شرک اور اس طرح کی چیزیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا کردار یہ نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی یہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ پہلے مجھے اور آپ تمام کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی جن گناہوں میں, جن برائیوں میں, جن اسباب میں گزر رہی ہے ان اسباب سے ہٹا کر اچھائیوں میں, نیکیوں میں, نمازوں کی پابندی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ایام ایسے گزرے جو عبادتوں سے بھرپور ہو, نیکیوں سے بھرپور ہو. جب موت آئے تو خود بخود اس کے لیے تیار رہے. آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب موت کا وقت آیا, یاد کیجئے سب سے زیادہ احادیث ان سے آیا تو رونے لگے. پوچھا کیا ہوا, دنیا کی کمی کی وجہ سے رونے لگے؟ نہیں, دنیا کی کمی کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, یہ تو تمہاری دنیا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر اتنا طویل ہے, وقلت زادی, زیادہ سفر میرے پاس کم ہے. اور یہ ایسے صحابی رسول ہیں رات کو 3 حصے کرتے, ایک حصہ آرام کرتے, ایک حصہ حدیث کو یاد رکھتے, ایک حصہ عبادتوں میں گزارتے. ایسے صحابیوں کے بارے میں ایسا ہے تو مجھے اور آپ کو کیسے زندگی گزارنی ہے؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. وکان ابن عمر یقول اذا کہ اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسیت فلا تنتظر الصباح کہ وخذ من صحتک. خود بخود دیکھیے کہ آپ دنیا میں ایسے رہیے جیسا کہ کوئی مسافر رہتا ہے. کن فی الدنیا کأنک سبیل عابر سبیل, یا راہ چلتا مسافر رہے. ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب تم شام کرے تو صبح کا انتظار نہ کرو, یعنی ایسے کرو کہ کل ہونا ہے, شاید رات میں میری وفات ہو سکتی ہے. اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو, اور جب صحت ہے تو صحت میں سے لے لو قبل مرضک
وحیاتک قبل موتک، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات والقرآن والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رب حلیم۔